تے پیغام بھی دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی نال پھڑ لو تے اختلاف نہ پیدا کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ انہاں کو ہر بندہ پیغام دیتا ہے افسر اللہ، ہر بندے نے سیاستدان بھی کہتے ہیں، مولوی بھی کہتے ہیں، سارے انجینئر بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، جڑے 4 جماعتاں سکول دیاں پڑھے نے وہ بھی کہتے ہیں کہ تفریقہ بازی نہ پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی نہ پڑھو، بس انہاں دستے نے۔ اگلا حصہ کوئی نہیں دستا کہ اللہ کی رسی کیڑی ہے کہ تم پڑھ لگی ہے کہ آمینہ بلال دی امت ایک ہو جائے گی۔ وہ میں تو دسنا ہے کہ اللہ کی رسی کیڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک ہونا چاہتے ہو، لڑائی مکانا چاہتے ہو، اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو، کہ تفریقہ بازی تو بچنا چاہتے ہو، تو پھر علاج اللہ دستا ہے پیا عمل تسی کر لو تے برکت کائنات دا رب عطا فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا اختلاف کیویں مٹے گا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اسی آیت کا حصہ ہے، 31 سپارہ نہیں، یہ 4 سپارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، دوسری آیت ہے، پوری آیت پڑھنا پیا جڑی لوگ سانو کوئی نہیں سناتے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو این مضبوطی نال رکھ لو، تفریقہ بازی وچ نہ پڑو، اور تفریقہ کیویں مٹے گا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کا چرچا کرو، گلیاں وچ بھی چرچا کرو، بازاراں وچ بھی چرچا کرو، مسجداں بھی چرچا کرو، گھر وچ بھی ذکر کرو، اور نعمت جڑی رب نے تانوں عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں 4 کا قول ہے، اور نعمت کے لیے کہ ذکر کا اللہ حکم دیتا ہے پیا، آپ فرماتے ہیں اس نعمت کا نام ہے آمینہ دا لال، اس نعمت کا نام کی ہے آمینہ دا لال، وہ سرکار کائنات رب کی سب تو بڑی نعمت نے فرمایا اس نعمت کی نشانیاں، کوئی کہے گا آنکھ بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں بن گیا، کوئی کہے گا جناب کان بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں بن گیا، کوئی کہتا بازو بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں بن گیا، کوئی کہتا پیر بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں بن گیا، کوئی کہتا دماغ بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں تسلیم کر لیا، کوئی کہتا دل بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں بن گیا، کوئی کہتا رات بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں تسلیم کر لیا، کوئی کہتا روٹی بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں تسلیم کر لیا، کوئی کہتا پانی بھی بڑی نعمت ہے، میں آنکھیں تسلیم کر لیا۔ پر اس آیت کے اندر جیڑی نعمت رب نے ذکر کیتا ہے وہ نہ روٹی تے پوری ہو سکتی ہے، نہ آنکھ تے پوری ہو سکتی ہے، نہ کان تے پوری ہو سکتی ہے، نہ ہاتھ تے پیر تے پوری ہو سکتی ہے، نہ دماغ تے پوری ہو سکتی ہے۔ اس نعمت کی نشانیاں رب نے اس آیت میں دسیاں نے، اور مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک پوری نسل انسانی کا مطالعہ کر، اور 4 نشانیاں اگر تینوں ملن گیاں تیرے سہارا دے بابے وچ ملن گیاں۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اج کبھی کوئی نعرہ لا لو سارے وچ ہی آ جان گے آمد مصطفیٰ، سارے نعرے دے وچ آ جان گے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ جنوں تے سرکار دی آمد دی خوشی ہے، جڑا کلمے تے شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ تے مرحبا ضرور کرے گا، تے باقی نال ساڈا تعلق کوئی نہیں۔ ایک باری کلمہ کیا کھو جنوں سرکار نے اس جہان دی آمد دی خوشی ہے آمد مصطفیٰ، اے دیوار نال آواز کوئی نہیں آ رہی، آمد مصطفیٰ۔ اینے نا باہر بندہ جائے نا آفتاب بھائی تے 20 کالے کان بیٹھے ہو تے اکو میں چٹا ہوئے، وہ نظر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اس واسطے کہ نظر آنا ہے، توجہ چاہنا ہے، اور نعمت کے لیے توجہ کرنا جی۔ اللہ ارشاد
آپس میں دشمن سو آپس میں لڑنے سو آپس میں تفریقے میں بننے ہوئے سو آپس میں اختلاف کی بھیڑ چڑھے ہوئے سو اور نعمت آئی پھر کی ہوا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نعمت نے تواڈے دلاں دے آپس وچ محبت نال مولا مار کر دیتا وہ نعمت کے لیے جڑی رب نے عطا کی تھی جنہیں تواڈے دلاں وچ محبت پیدا کیتیاں آپس وچ تواڈے پیار بٹھائے اگے کی ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور نعمت آئی انہیں تمہیں آپس سے بھائی بھائی بنا دیتا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسی ایک صف میں ابو بکر صدیق بھی کھڑا ہے اسی صف میں پیارا بلال بھی کھڑا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اس نعمت نے تمہیں آپس سے بھائی بھائی بنا دیتا اس نعمت نے تمہیں آپس سے بھائی بھائی بناتا اس نعمت نے تمہیں آپس سے بھائی بھائی بناتا میری ہتھا بل ویکھیا جی ہن میری گل سنیا جی اپنی نہ کریا جی اللہ کو مدینے لے جائے تے قرآن سننا فرض ہے بندہ قرآن پڑھتا ہوئے تے بندہ اپنی گلاں کرتا ہوئے مننا نہ مننا اے تیری مرضی ہے اس پیر سیاح دے نوکر دا پیغام تے لے جا میں پیغام وہ دینا پیا جڑا تیرا سپاہیاں دے وچ جڑا عرشاں دے رب نے اتاریا ہے مصطفیٰ بھی اتریا ہے جبرائیل لے کے آئے صحابہ نے جمع کیتا ہے اہل سنت نے سینے وچ محفوظ کیتا ہے اگے سنو اس نعمت دے کمال وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اس نعمت تو پہلا تسی جہنم دے کنارے تے کھلوتے سو اس نعمت دے ہون تو پہلا تسی جہنم دے کنارہ سمجھتے ہو نا جہنم دے کنارے تے کھلوتے سو پھر کی ہویا فَانْقَذَكُم مِّنْهَا انہیں تواڈے پاسوں وچوں پکڑ پکڑ کے جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل کر دیتا اے منے گا تے پھر اختلاف مٹن گے پھر تفریقہ بازی ختم ہو گئی اے اللہ دی نعمت جڑی سانو رب نے عطا کی تھی ہن کوئی بندہ کہے جی میلاد منانے دا کتھوں تو آ گیا میں تے اس نعمت دا چرچا تے کرنے پے کہ رب نے سانو یہ نعمت عطا کی تھی رب نے سانو اپنا نبی عطا کیتا رب نے سانو اپنا محبوب عطا کیتا رب دا شکر پہ ادا کرنے مولا تیرا شکر ہے مولا تیری مہربانی ہے اسی گناہگار ساں اسی سیاہکار ساں اسی خطاکار ساں تیری رحمت نے اپنا دروازہ کھول کے اینا گناہگاراں وچ ربا تو اپنا محبوب عطا کر دیتا اے جی میلاد شریف اے چرچا کر رہے ہیں یہ میلاد پاک ان کو بندہ کہے جی تساں ایک تو کٹ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنا میلاد منایا نہیں صحابہ نے منایا نہیں میں آخیا ہن مینوں یہ دس جی حدیث پڑھ دیاں اگے حدیث آ جائے میلاد والی تے بندہ چھال مار کے اگر ٹر جائے تے پھر سنیا دا تے کوئی قصور نہیں نا بندہ رستے میں جاندا گیا ایک چھال مار کے بندہ جناب ایک جگہ ہی کراس کر جائے آکے میں تو کہ دیکھے ہی کچھ نہیں تے پھر رستہ بنان والے دی کوئی غلطی نہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام جامع ترمذی شریف یہ وہ کتاب ہے جیڑی امام بخاری کے شاگرد نے لکھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے ڈائریکٹ شاگرد نے تے امام بخاری نے خود انہاں دے متعلق لکھیا ہے میرے شاگرد نے پر انہاں میرے کو اتنا فائدہ حاصل نہیں کیتا جتنا میں استاد ہو کے شاگرد کو فائدہ حاصل کیتا ہے اور امام بخاری نے اس شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری جو یہ صحیح ترمذی ہے فرمایا جس گھر میں ایک کتاب پڑھو گے اور ان سمجھ لیا کہ میرے گھر میں خود رب کا رسول کلام کرتا ہے اس کے اندر حدیث پاک پڑھنا ہے سرکار حدیث کا مطلب ہے سرکار کا فرمان علی شان
سرکار نے اپنے لبا میں جو ارشاد فرمایا یا کم کیتا یا صحابہ نے کیتا تے سرکار نے منع نہ کیتا. یہ سنت دے ترے درجے نے. علی العباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین فإن آدم لهم جدل فی دینتہ فسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی الذی رات حینا فدعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه رسول الشام اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی کا فرمان سن کے تیرے وچ ٹھنڈ پئی ہے تیرے والی گل وچ کیا تو سبحان اللہ. یہ خود سرکار نے بیان فرمایا. خود کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے لبا میں الفاظ نکلے. حدیث بھی صحیح, محدث بھی صحیح, سند بھی صحیح تے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی صحیح. سبحان اللہ. اچھا کہتے ہیں نا جو محدثین نے میلاد تے کوئی کتاب نہیں لکھی, اے جڑی میں حدیث پڑھی ہے نا یہ ترمذی شریف ہے تے اس باب دا نام ہے باب ما جاء میلاد النبی. باب ما جاء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈی بولیے جا کہندے نے جان نو, عربی وچ جا کہندے نے آن نو. امام ترمذی فرماتے ہیں باب اس بیان وچ کہ جس بیان وچ نبی پاک دا میلاد بیان ہوے گا. آقا کریم علیہ السلام نے ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے ارشاد فرمایا, فرمایا لوگوں سن لو قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین فإن آدم لمنجبل فی دینتہ. فرمایا میں حضور دا خاتم نبی ہاں, میں حضور دا ختم نبوت دا تاج پا چکیا ہاں. جدو اجے تہاڈا بابا اجے تہاڈا پیو ابو البشر آدم علیہ السلام اجے کارے دے وچکار سی, اجے پترا نہیں سی بنیا, اجے پت نہیں سی بنیا, اجے جسامت تیار نہیں سی ہوئی, اجے پانی تے مٹی دے وچکار سی. اور مسلمانہ خوش ہونا سرکار خود بیان پہ فرما دے رہے اجے تیرا بابا آدم علیہ السلام وہ جب روح نہیں آئی اجے پترا تیار نہیں ہویا. اور نبی آخر الزمان فرما دے رہے تھے میرا غلام میں تیرا نبی انہوں نے ختم نبوت کا تاج اٹھا چکیا. سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ. پہلے عرض کیتا سی جنہ جانا ٹوٹ جاؤ پھر بھی چھپاتا جائے کہ گل چنگی تے نہیں ہے. مہمان تے میزبان دے کوئی حق حقوق ہوندے نے, توجہ فرماؤ. سرکار نے ارشاد فرمایا فإن آدم لمنجبل فی دینتہ وسأخبرکم. اے علماء بیٹھے جی کوئی بندہ عربی جاننے والا 6ویں جماعت کا بچہ جن نے عربی پڑھی ہو دے انہوں نے یہ لفظوں کا پتہ ہو دے گا. سرکار نے فرمایا واسا اخبرکم, آؤ میں تانوں بیان کراں, آؤ میں تانوں خبر دیاں, آؤ میں تواڈے سامنے تذکرہ کراں. سرکار نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا, فرمایا صرف ابو بکر صدیق تک نہیں قیامت تک جیڑا جیڑا کلمہ پڑھ کے میرے دین وچ داخل ہوتا جائے گا او میری اس گل نال خاتم ہوتا جائے گا. فرمایا آؤ میں تانوں دساں, میں تانوں بیان کراں. اے ساڈے علماء فجر تو لے کے کی کر رہے ہیں, آؤ تانوں بیان کریے سرکار دا میلاد. سرکار نے فرمایا آؤ میں تانوں بیان کراں, آؤ میں تانوں دساں. کیوں دساں؟ اول امری فسأخبرکم بأول امری, میں تانوں دساں کہ میری اولیت کی ہے, میری ابتدا کی ہے. فرمایا سن لو ایک گل تے دس دیتی ہے کہ یہ تہاڈا بابا
ابراہیم کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا احمد کے بعد یہ دعا منگتا ہے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سانو تے کہہ دینے جی اللہ دے ولیاں کول نہ جایا جے دعا کران واسطے اسی جے دعا کران جائیے نا جی دعا کرو اللہ سانو پتر دے دے کہنے نے اللہ تو بغیر پتر کوئی نہیں دے سکتا میں کہ ساڈا بھی یہی یقین ہے یہی یقین ہے اللہ تو بغیر پتر کوئی نہیں دے سکتا پتر دے دے تے اللہ دھیاں دے دے تے اللہ اوے پر دعا منگن والا جے رب دا خلیل ہوے تے پھر دعا دے وچ اللہ عام بیٹا نہیں دیتا نبیاں دا سردار محمد عطا کردا ہے فرمایا دعوت ابراہیم میں ابراہیم کی دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اندر یہ سجدے کرن جاندے نے میں قیامت تک کے چیلنج چھڑنا ہوں کوئی مائی دلال کسی سنی عالم دین کی تحریر لکھائے تقریر لکھائے جو حلال ہے اسیری کی مدار کسی عالم دین نے کہ ہوئے کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرنا ہے یہ ہوتا پتہ اصل کی ہے یہ لوگوں کو پیسے دے کے آپ بھیج دینے پھر فوٹو بنا دینے فوٹو آپ بنا دینے اپنے بندے دیاں اے دیکھو جی سنی سجدہ کرتا ہے پیا کسی کو پیسے دے کے نشہ کروا دینے مزارات سے حقیقت بات ہے کہ اگر میرے کوئی ثبوت موجود ہے آنے سنت و جماعت تک کوئی بندہ آنے پڑھ جوانے پڑھ کبھی بھی کسی اللہ والے کے دربار پہ جائے نہ وہ سجدہ کرتا ہے نہ وہ رکوع کرتا ہے اور صرف ربی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے یا اللہ اے تیرا پیارا بنی ہے اے تیرے وسیلے نال میرے تے کرم نوازی فرما اس واسطے ساڈے تے کوئی اللہ سی بڑی وسی ماما سرکار نے فرمایا انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اگر فرمایا فبشارت عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیتی ہوئی خوشخبریاں سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی دیتی ہوئی خوشخبریاں یہ کون بیان کرتا ہے پیا سارے بولو ساڈے نبی کلمہ کتنا پڑھیا ہے اللہ دا بیان کون کرتا ہے پیا وہ بولو یار کی ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کون کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ کلمہ وسلم کتنا پڑھیا ہے اللہ نے تے میلاد کے دا بیان ہو رہا ہے یہ سارے کام قرآن والے نبی دے رہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فبشارت عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دیتی ہوئی خوشخبریاں سنو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرُوْيَا اُنَّ يَبْنَتِي میں اپنی اماں آمینہ دی وہ خوابہ جنہی میری ماں نے ویکھی سونیا کدھوں ویکھی توجہ سرکار نے فرمایا رات ہینا فضاعتنی میں تھوڑے دماغ تے دستک دینا پیا میں تھوڑے دامنے سے انصاف دا طلب دارا سرکار نے انصاف فرمایا میری ماں نے خواب ادھر ویکھی جب محمد کا میلاد ہویا وضاعتنی جدو میرا میلاد ہویا جدو میرا جمنا ہویا جدو میری پیدائش ہوئی جدو میری ولادت ہوئی جدو میری ماں نے مینوں جمیا اے بیان سرکار کر دینے پہ کون بیان کر رہے ہیں کہ جی ساڈے علماء بیان کرن جو کم سرکار کرن منع نہ فرمان وہ کم بندہ کرے کہ حرام ہو جائے گا شرک ہو جائے گا بدعت ہو جائے گا پلید ہو جائے گا اور جیڑا کم سرکار کرن غلام کرے تو سنت ہوے گی اللہ ثواب عطا فرمائے گا سرکار کا میلاد بیان کرنا سرکار کی سنت ہے سرکار نے فرمایا بابا آدمی جب میری ماں نے مینوں جنم دیتا ادھر میری ماں نے خواب دیکھی تے پھر کی ہوا میرے جنم نال میرے میلاد نال میری ولادت نال اللہ نے کی فائدے عطا
کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت آمنہ نبیہ نہیں، آپ پیغمبرہ نہیں، آپ رسول نہیں، لیکن سرکار نے نور کی برکت نال مکے وچ بیٹھ کے تے ملک شام دیاں گلیاں میں دی پئی میں تینوں انسان دی بھیک منگنا پیا غیر نبی نہ ہو کے میرے نبی کی برکت نال تے مکے وچ بیٹھ کے ملک شام دیاں گلیاں دیکھ سکدی ہے تے پھر رب دا شجر تے رب دا نبی تے رب دا پیغمبر مدینے وچ بیٹھ کے 91 چک دے نوکراں نوں دیکھ سکدا ہے۔ اے جے میرے نبی دے میلاد شریف دی برکتاں میں حدیثاں پڑھتا جاواں سرکار نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہن اعتراض کی ہوتا ہے کہ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھیا، صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ میں آخیا تو کھلونا اتنے بھی کوئی نہیں، تو کھلونا اتنے بھی کوئی نہیں۔ سرکار کچھ بڑے حیران ہو گئے کیونکہ تھوڑی دماغ ہے کہ بڑی ہوئی یہ گل ہے کہ صحابہ نے میلاد کو نہیں منایا۔ این خدا کی قسم جو چاہے لوگ جے اور دین کوئی نہیں نہ پڑھے جڑے کہندے نے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، آؤ میں زبان تحت اعلان کرنا کوئی مائی دلال جتنے آنکھے میں اٹھے ہی محدثین دیا لکھی ہوئیاں حدیثہ وچوں صحابہ دا پڑھے ہویا میلاد دکھاؤن واسطے بھیجا۔ بولیا کرو، جواب دیتا کرو ماشاءاللہ۔ یہ تھوڑی تائید ہے نبی پاک دی حدیث دی۔ نعرہ مارنا سبحان اللہ کہنا ہے تائید ہے، یہ اعلان ہے کہ زہرا دا بابا اسی تہاڈے فرمان نوں دل دماغ نوں تسلیم کر دیا ہے۔ کتاب دا نام ہے صحیح مسلم شریف، دوسری کتاب دا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، اے بخاری تو پہلا لکھی ہوئی ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ اس حدیث کے راوی نے حضرت ابو سعید خدری سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا ایک گل کینوں دی ہے جدو حضرت ابو سعید خدری بیان کر دے پے نبی پاک دا وصال ہو چکے ہیں، ابو بکر صدیق دا وصال ہو چکے ہیں، عمر بن خطاب دا وصال ہو چکے ہیں، عثمان غنی دا وصال ہو چکے ہیں، مولا کائنات دا وصال ہو چکے ہیں، امام حسن مجتبی کی خلافت دا وقت ختم ہو چکے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حکومت ہے جنہوں نے یہ گل کر دینے پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے وصال پاک تو تقریباً 33 سال بعد میرے نبی دی مسجد میں بیٹھ کے میرے نبی کے صحابہ مدینے والے نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اے جی اسی جلسہ کرنے پہ یہ سرکار کے صحابہ جلسہ کر دینے پہ حضرت بن معاویہ تشریف لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بنا کیوں بیٹھے ہو بھائی ایتھے کانے واسطے بیٹھے ہو کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ انہیں کہا جی اسی اس واسطے بیٹھے ہیں اللہ کی تعریف کرنے ہیں پہ اللہ کی حمد بیان کرنے ہیں پہ اللہ کی تعریف ہمیں ہوتا شکر پہ ادا کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم چکو کہ کوئی یہی مقصد لے رہے تھا، انہوں نے جب قسم چکی کہ آپ نے فرمایا اے نظیر رکھیا جی کہ میں تھوڑی گل نے شک کیتا ہے قسم اس واسطے چکوائی ہے گل پکی نہیں ہو جائے تے آنے دے نال دی سنت تے ایمان ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح ایک دن اسی سرکار دے ظاہری دور مبارک وچ ایک دن اسی اسی طرح مسجد نبی وچ جلسہ کرنے پایا، جلسہ کر رہے سا بیٹھے سا ذکر کر رہے سا کہ ادھر خرامہ کائنات کا نبی جنگل نہ ہو گیا۔ ایسا صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام کا طریقہ کہ سرکار کی ظاہرہ زندگی مبارک وچ سرکار تشریف لے کے سرکار نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو، جلسہ کیوں کر رہے ہو؟
کیے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کا شکر پہ ادا کرنے ہیں اسی اللہ کی تعریف پہ کرنے ہیں اسی صحابہ کے نانا مال کھان والیوں اور کھاؤ کھاؤ اسی منع نہیں کرتے پر صحابہ نے نبی کا میلاد پڑھے تھے منا رہے اور میلاد پڑھ کے صحابہ کا صدقہ حلال کرو تاکہ کل قیامت والے دن صحابہ کہن یا اللہ اے ساڈے نانا کھاندے نہیں سن تے ساڈے طریقے کے مطابق نبی پاک کا میلاد بھی منا دے سن سرکار تشریف لے کے آئے سرکار نے کہا کیوں بیٹھے ہو اے جلسہ کیوں کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی ایمان لگی گل کرے جے میں سادی سادی گلاں کرنا پیا تاکہ ہر بندے نوں سمجھ آؤ یا رسول اللہ سے یہ کیتا ہے کہ سنیا جی نبی پاک پوچھیا صحابہ جواب پہ دے دے رہے یا رسول اللہ اسی یہ تھے سارے میرے والے دیکھ لے گل سارے سنن والی جی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد پہ بیان کرنے ہیں اللہ کا شکر پہ ادا کرنے ہیں اللہ کی تعریفہ پہ کرنے ہیں اگر الفاظ کے لیے صحابہ فرماتے ہیں توجہ منا علینا بیٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے احسان کا شکر پہ ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے ساڈے وچ اپنا نبی بھیج دیتا ہے سبحان اللہ گل بھی سمجھ آ رہی ہے بھائی صحابہ نے کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کا شکر پہ ادا کرنے ہیں اللہ کے شکر تک تے کوئی اختلاف نہیں اللہ کا شکر پہ ادا کرنے ہیں اور حدیث کے لفظ نہ ہو جو چور کی سزا ہو میری سزا چور چوری کرے ہاتھ بڑھ دیتے جان مولوی جھوٹ بولے زبان رکھتی جائے میں قیامت تک کریم رسول اللہ آقا کریم علیہ السلام سرکار کے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر پہ ادا کرنے جس طرح آج 91 چک نے کھولا سرکار کا انقلاب 51 چک نے غلام سرکار اللہ کا شکر پہ ادا کرنے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سب اپنا نبی عطا کیتا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کا شکر پہ ادا کرنے رب پروردگار نے سانو اپنا نبی عطا کر دیتا اے میلاد شریف سنو صحابہ کرام دی گل اے جنہ مسجد نبوی شریف ہے مجموع صحابہ کا مسجد بڑی ہوئی ہے صحابہ لا وہ جو مسجد جڑی ہے نا مسجد ہے وہ دی بھی کائنات وچ مثال کوئی نہیں کہ میرے نبی دی مسجد دی مثال کوئی نہیں تے میرے نبی دی مثال کتھوں آ گئی